بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا ارحم الراحمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج الحمدللہ ہمارے تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا آغاز ایک چھوٹی سی حدیث کے ساتھ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا کہ اس سے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، اس طرح سے صدقہ دینا چاہیے کہ اس طرح چھپا کے صدقہ دیں کہ دائیں ہاتھ سے ہم دیں تو ہمارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ہم پارے کا مکمل آغاز کرتے ہیں۔ تلک الرسل، یہ وہ رسول ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اور بعض کو اس نے کئی اور بلند درجے دیے۔ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلے ہوئے معجزات دیے اور جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی۔ لوگ ان پیغمبروں کے آنے کے بعد جبکہ لوگوں کے پاس واضح احکام آ چکے تھے ایک دوسرے سے نہ لڑتے، لیکن باوجود اس کے لوگوں میں باہمی اختلاف پیدا ہوا تو ان میں بعض تو ایمان پر قائم رہے اور بعض نے کفر اختیار کر لیا، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ ایک دوسرے سے نہ لڑتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش، اور انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ کا بیان ہے۔ اللہ لا الہ آیت الکرسی ہے۔ اے لوگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم، اور جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور لوگ اس کے بے انتہا علم میں سے کسی چیز پر حاوی نہیں ہو سکتے، البتہ وہ جس قدر علم ان کو دینا چاہے دے دے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کی وسعت پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت اور نگرانی اسے تھکاتی نہیں، اور وہی بلند اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد، یقیناً ہدایت کی راہ گمراہی سے واضح طور پر الگ ہو گئی ہے، بس جو شخص شیطان کا انکار کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اس نے در حقیقت ایک ایسی مضبوط رسی کا حلقہ تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام باتوں کو سنتا اور ارادوں کو جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، اور وہ ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے، اور وہ لوگ جو کفر کی راہ اختیار کریں، شیطان ان کے دوست ہیں، وہ ان کو ہدایت کی روشنی سے نکال کر کفر کی تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدین، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذین، آپ نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا۔
یہاں پہ جو آیت میں ذکر ہو رہا ہے ایک کافر بادشاہ سے حضرت ابراہیم کا مباحثہ ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی وطن شہر بابل کے آس پاس تھا۔ ان کے زمانے کا بادشاہ جو تھا وہ نمرود تھا اور جو اس علاقے پر حکمرانی کرتا تھا۔ تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بتا رہی ہوں، جب انشاءاللہ تعالی جب ہم تفسیر سیکھ پڑھیں گے تو اس میں ہم اس کو تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی بت پرست تھا، جس کا تذکرہ سورہ انعام اور سورہ مریم میں فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی اور پوری قوم کو بتایا تھا کہ تم گمراہی پر ہو، تو سب کو برا لگا اور نمرود بھی کافر تھا، اور نہ صرف کافر تھا بلکہ وہ دائی کفر تھا۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے مباحثہ ہوا تھا ایک کافر بادشاہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ ہوا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ کیا فرماتے ہیں، الم تر الی الذی، آپ نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا، اس نعمت کے باوجود کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مخلوق کو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق کی طرف نکالتا ہے، تو مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا۔ بس یہ بات سن کر وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا آپ نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ایک تباہ شدہ گاؤں کے پاس سے گزرا، جس کی دیواریں چھتوں پر گری پڑی تھیں، اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس برباد شدہ گاؤں کو اس کی ہلاکت کے بعد کس طرح زندہ کریں گے؟ پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا اور پوچھا کہ کتنا عرصہ تم اس حالت میں رہے؟ کہنے لگا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو 100 سال تک اس حالت میں رہا۔ تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں دیکھ لے جو گلی سڑی نہیں ہے، اپنے گدھے کی طرف بھی نظر کر، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں، اور گدھے کی ہڈیوں کو بھی دیکھو کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں، گدھے کی ہڈیوں کو بھی دیکھو کہ کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں، پھر کس طرح ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب یہ ساری بات اس پر واضح ہو گئی تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، پھر اس واقعے کو بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا؟ فرمایا کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں، یقین تو ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی سے 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری طرف بھاگے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال اور دولت خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسا کہ بیج کا ایک دانہ ہو جس سے 7 خوشے پیدا ہوں، ہر ایک گوشے میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، یہاں پہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے آداب اور ریاکاریوں کے صدقات کی مثال ہے، اور جو پیچھے ہم نے یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں کا، یہاں پہ اجر و ثواب ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال اور دولت خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے رب کے ہاں
سے اجر ملے گا، ان پر نہ کسی طرح خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوش کلامی سے جواب دے دینا اور سائل کے اصرار پر درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دکھ پہنچایا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور تحمل والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو اس شخص کی طرح احسان جتانے اور دکھ پہنچانے سے ضائع نہ کرو جو اپنا مال اور دولت لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ، اور اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ سو اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو اور پھر اس پر زور کی بارش ہو جو چٹان کو بالکل صاف کر دے، اسی طرح انہیں ان کی کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ناشکری کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، آگے اللہ پاک نے ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اب کیا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے دلوں کو مضبوط بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جو بلند جگہ پر واقع ہو، اگر اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لاتا ہے۔ دیکھیں کتنے زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مثال دی ہے کہ وہ دگنا پھل لاتا ہے، اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار ہی کافی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اَیَوَدُّ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کھجوروں اور انگوروں کے ایک ایسے باغ کا مالک ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے مہیا ہوں، اور وہ ایسی حالت میں بوڑھا ہو جائے کہ اس کے بچے کمزور ناتواں ہوں، پھر اچانک تیز تند ہوا چلے جس میں آگ ہو اور اس کا باغ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنی حلال کمائی میں سے اور ان حلال اشیاء میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں ہماری راہ میں خرچ کرو، اور ناقص اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو کہ راہ خدا میں ایسی چیزیں دینے لگو حالانکہ تم ایسی چیزیں دوسروں سے خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کرتے، یعنی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں چشم پوشی کر کے لے لو تو دوسری بات ہے۔ جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ الشیطان یعدکم، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور برے کام کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اور وہ جس کو چاہے علم اور حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ، اور جسے حکمت اور دانائی دی گئی اسے بلا شبہ بڑی خیر اور برکت عطا کی گئی، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ وما انفقتم، اور جو کچھ تم خرچ کرو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر کے طور پر دے دو، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ظالموں کا جو ناجائز طریقوں سے خرچ کریں کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کر دو، اگر تم اعلانیہ خیرات کرو تو بھی اچھا ہے، اگر خفیہ طور پر حاجت مندوں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے گناہوں کو دور کر دے گا۔ اور یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ لیس علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت
آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت کی توفیق دیتے ہیں۔ اے لوگو، جو کچھ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ خود تمہیں فائدہ دے گا۔ تم تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور یاد رکھو تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقے خیرات کا مال ان حاجت مندوں کو دو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں گھرے بیٹھے ہیں اور معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ناواقف آدمی انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے دولت مند سمجھتا ہے، یعنی کہ سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں سمجھتا ہے، اور تعریفہم، تم ان کو چہرے سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر سوال نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو تم جو کچھ خرچ کرو گے اپنے مال میں سے وہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، اور وہ لوگ جو اپنا مال دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور انہیں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون، یہاں پہ سود خوروں کی مذمت فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکیں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔ یہ انہیں اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ، تو جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نصیحت پہنچ چکی وہ آئندہ کے لیے سود سے باز آ گیا، جو کچھ وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہو چکا، اور اس کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ جو اس کے بعد بھی سود لے تو یہی لوگ دوزخی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ناشکرے گناہگار لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کے پابند رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگر تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو جس قدر سود باقی ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو تم اپنی اصل رقم کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس کے لیے آسودگی تک مہلت ہے۔ اگر قرضہ صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پہ تنگ دست قرضے دار کو مہلت دینے کا ذکر ہے۔ اگر قرضہ صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، اور وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اور اے لوگو اس دن سے ڈرو جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، پھر تم میں سے ہر ایک شخص کو جو کچھ کہ اس نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔ اے مسلمانوں، یا ایہا الذین آمنو، اے مسلمانوں، جب کبھی تم ایک دوسرے کے ساتھ مقررہ میعاد کے لیے لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ دیکھیں ہر بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کھول کے واضح کر کے ہمیں قرآن میں بتائیے کہ جب تم لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان ایک
کاتب عدل و انصاف سے معاملہ لکھے اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھا دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے اور مضمون وہ شخص بولے جس کے ذمہ حق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور وَلَا يَبْخَسْ اور اپنی طرف سے عبارت میں کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق قرض ہے سفیہن او ضعیفن نادان یا کمزور بچہ یا بوڑھا ہو یا خود لکھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو چاہیے کہ اس کا ولی یا وکیل انصاف سے دستاویز لکھائے اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ کر لیا کریں، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد، اور ایسی 2 عورتیں کافی ہوں گی جنہیں تم شہادت کے لیے پسند کرو، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ گواہی کے لیے بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وقت مقرر تک لکھنے میں سستی نہ کرو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھو، اس کے وقت مقرر تک لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ کارروائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت انصاف پر مبنی ہے اور شہادت کے لیے بھی بہت موزوں ہے، اور اس بات کے قریب یہ ہے کہ تم شک و شبہ میں نہ پڑو۔ ہاں اگر تجارت نقد ہو جس میں تم ہاتھوں ہاتھ لین دین کرتے ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں، اور خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو، اور کاتب یا گواہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ ملے تمہیں تو باقبضہ گروی کا معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پر اعتماد کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت کو ادا کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ دل کا مجرم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اور خواہ تم دل کی باتوں کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور تم سے اس کا محاسبہ کرے گا۔ جس کو چاہے گا لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ فَيَغْفِرُ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے یہ آخری آیات ہے سورہ بقرہ کی، اس کو آگے یاد کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کو آپ نے یاد بھی اس کو کوشش کیجئے گا کہ کر لیں۔ آمن الرسول اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر رسول اور ایمان لانے والوں نے یقین کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی تو ان کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ یہ جو 2 آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہاں سے لے کے لاسٹ علی القوم الکافرین آخری 2 آیات پڑھ لیں تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اول تو یہ کہ پڑھنے والے کو تمام انسان جنات کے شر سے وہ محفوظ رہے گا، آفات سے بچا رہے گا، اور رات کو جو پڑھنے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر اس میں سے کچھ رہ گئیں تو وہ اس کی جگہ بھی وہ کافی ہو جائیں گی۔ تو اس کو کوشش کیجئے گا، اس کو یاد کر لیں، اور بعض کو تو یاد بھی ہوگی تو
اس کو جو ہے پڑھنے کا انشاءاللہ معمول بنا لیجئے۔ آمن الرسول، اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر رسول اور ایمان لانے والوں نے یقین کر لیا۔ ان میں سے ہر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لایا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہیں سمجھتے، اور یہ بھی کہا اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے تیرے حکموں کو سنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، و اطعنا، اور ہم نے مان لیا، غفرانک، ہم تیری ہی بخشش مانگتے ہیں، ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہا ما کسبت، اور ہر شخص وہی کچھ پائے گا جو اس نے کمایا، اور جواب دے بھی اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا۔ ایمان والے تو یہی کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ایمان والے تو یہی کہتے ہیں اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر ہمیں سزا نہ دے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب، اے اللہ ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب، ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں، ہم سے درگزر فرما، واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمارے گناہ بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہی ہمارا آقا ہے بس تو ہی نافرمانوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کتنی پیاری یہاں پہ یہ دعائیں ہیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور یہاں پہ ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ابھی ہم سورۃ آل عمران سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں ہمارے لیے، اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے اپنی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، نزل، اور اسی نے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسی نے اے نبی آپ پر برحق کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے تھی، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل کو نازل کیا، اس سے پہلے جن میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھا، اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے باوجود اس سامان ہدایت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام سے انکار کیا ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غالب اور سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، هو الذی یصورکم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جو ماں کے رحم سے میں جس طرح چاہتے ہیں تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اے نبی آپ پر یہ کتاب نازل کی، اس کی بعض آیتیں واضح اور محکم ہیں، یہی اس کتاب کے اصول ہیں، اور بعض آیتیں متشابہ یعنی متعدد معنوں والی ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی یعنی ٹیڑھا پن ہے وہ اس میں سے ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں تاکہ فتنہ کھڑا کریں، ان میں اپنی مرضی کے معانی تلاش کرتے ہیں، وہ معانی تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ان آیتوں کے اصلی معانی اور مقصود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور جو لوگ علم میں ماہر ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں
کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکروا، اور وعظ اور نصیحت کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل اور بصیرت والے ہیں۔ ان کے لیے ان کی یہی دعا ہوتی ہے، کہ ان کی یہ دعا ہوتی ہے جو عقل اور بصیرت والے ہیں، ان کی کیا دعا ہوتی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کیا ہے یہاں پہ؟ اے ہمارے رب، ربنا، اے سبحانہ تعالیٰ، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہدایت دے، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کچھ ٹیڑھا پن نہ پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس، یہاں پہ دو دعائیں ہیں، یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے، کوشش کیجئے گا۔ ایک تو ربنا لا تزغ قلوبنا، ان کی یہی دعا ہوتی ہے، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کچھ ٹیڑھا پن نہ پیدا کر، اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس، اے اللہ تو بے شک لوگوں کو ایک ایسے دن ایک جگہ جمع کرنے والا ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، یاد رکھو وہ لوگ جو راہ کفر اختیار کریں، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ ان کی دولت بچا سکے گی اور نہ اولاد، اور وہ یقیناً آگ کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ کون؟ جو کافر ہیں۔ قضا بھی، جیسا کہ معاملہ تھا ان لوگوں کی حالت آل فرعون کی طرح ہے، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا، اور یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پہ یہودیوں کو نصیحت کی کہ واقعہ بدر سے عبرت لیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے پیغمبر جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں انہیں کہہ دیجئے کہ تم بھی بہت جلد مغلوب ہو جاؤ گے، اِلَى جہنم، اور جہنم کی طرف اکٹھے کر دیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے جنگ بدر میں دو گروہوں کے باہمی مقابلے پر آنے کا واقعہ ایک نمونہ تھا۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو مسلمانوں سے بظاہر اپنے آپ کو تعداد میں دگنا دیکھتے تھے۔ واللہ یؤید، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کو چاہے تائید کرتا ہے۔ بے شک ان واقعات میں بصیرت رکھنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ، لوگوں کے دلوں میں بیوی بچوں کی محبت، سونے اور چاندی کے انباروں سے الفت، عمدہ گھوڑوں سے لگاؤ، اور مال مویشی اور کھیتی سے شغف کی خواہشیں آراستہ ہیں۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ چیزیں اس دنیا کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ واللہ عندہ، اور آخرت کی بہتر زندگی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس چند روزہ زندگی سے بہتر کوئی چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں، آنے والی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو پاک اور صاف بیویاں میسر آئیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہم تجھ پر صدق دل سے ایمان لائے،
بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین، اور یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے اور فرمانبردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور آخر شب اپنے پروردگار سے گناہوں کی بخشش چاہنے والے ہوتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، لوگو اللہ شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز ملائکہ اور اصحاب علم بھی یہی شہادت دیتے ہیں۔ وہی ہے جو حق اور انصاف کے ساتھ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ان الذین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک حق ہے، اور ان لوگوں میں جنہیں کتاب دی گئی تھی جو اختلاف ظاہر ہوا وہ باہمی ضد کی بنا پر ہوا، اور اس وقت ہوا جب ان کے پاس حقیقی علم پہنچ چکا تھا۔ اور جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام سے انکار کرے تو اسے یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، اے نبی اگر لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ میں اور میرے پیروکار سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔ اور اہل کتاب اور ان پڑھ کفار عرب لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو؟ پھر اگر وہ اطاعت کریں تو یقیناً راہ ہدایت پر ہو گئے، اور اگر نافرمانی کریں تو آپ پر تو صرف احکام پہنچانا فرض ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین یکفرون، یقیناً جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام سے انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ حق اور انصاف کی تلقین کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، بس انہیں ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے، اور انہیں عذاب سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ الم تر الی الذین، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، جب وہ کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ اس کی روح سے ان میں فیصلہ کیا جائے، تو ان میں سے ایک گروہ منحرف ہو کر منہ پھیر لیتا ہے، اور در حقیقت وہ انکار کرنے والے ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی، ہاں اگر چھوئے گی تو بھی گنتی کے چند روز، اور دین کے معاملے میں ان باتوں نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کافروں کا عذاب، ان کو وعید سنا دیجئے، یہاں پہ اس کا ذکر ہے، اور یہودیوں کا اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا اور ان کا یہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا، یہ یہاں پہ وہ خوش فہمی میں ہے کہ ہمیں تو عذاب آئے گا ہی نہیں، اور اگر آئے گا بھی تو چند روز ہی آئے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا، اور دین کے معاملے میں ان کو ان باتوں نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے اور وہ خود تراش لیتے ہیں۔ غور کرو، فَكَيْفَ إِذَا، غور کرو ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں قیامت کے دن جمع کریں گے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس سے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، جسے چاہے عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور تیرے ہاتھ میں ساری خیر اور ہر برکت ہے۔
انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل، اور تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندے سے نکالتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ لا یتخذ المؤمنین، اہل ایمان کو چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور یاد رہے جس کسی نے ایسا کیا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، مگر صرف اس صورت میں ظاہری تعلق رکھ سکتے ہو کہ تمہیں ان کی طرف سے خوف ہو، اور یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کی عظمت سے ڈراتا ہے، اور بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفو، ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے تم اپنے دل کی رازوں کو چھپاؤ یا انہیں ظاہر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہرحال ان کا علم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کو ہر بات پر قدرت حاصل ہے۔ یوم تجد کل نفس، وہ دن یاد رہے جب ہر ایک نفس اپنے نیک کاموں کا نتیجہ موجود پائے گا اور برے کاموں کا نتیجہ بھی، اور آرزو کرے گا کہ کاش اس برائی اور اس شخص کے درمیان ایک عرصہ دراز حائل ہو جاتا۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کی عظمت سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے سچی محبت ہے تو میری پیروی کرو، اس صورت میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، سبحان اللہ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے انہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر یہ روگردانی کرے تو یاد رہے کہ اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ نے تمام دنیا میں سے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور خاندان ابراہیم کو خاندان عمران کو منتخب کیا جو ایک دوسرے کی نسل سے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس واقعے کو یاد کرو، اس قالت امرأۃ عمران، اس واقعے کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ اے اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے دنیاوی مشاغل سے آزاد کر دے، تیری نظر کرتی ہوں پس میری طرف سے یہ نظر قبول فرما، بے شک تو ہماری باتوں کو سنتا ہے اور جانتا ہے۔ فلما وضعتها، چنانچہ جب وہ لڑکی پیدا ہوئی تو ماں بولی اے میرے رب میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوبی علم تھا اس بچی کا جو اس نے جنی تھی، اور مرد عورت کی طرح نہیں، اور میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی نسل کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اس کے پروردگار نے اس کی نظر کردہ بچی کو اچھی طرح قبول کیا، اس کی نہایت عمدہ تربیت اور نشوونما کی، اور زکریا کو اس کا کفیل بنا دیا۔ ان آیات میں جو تذکرہ کیا ہے وہ حضرت مریم کی ولادت کا، اور ان کی والدہ نے جو نظر مانی تھی حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے تھے، اور یہ عمران کی بیٹی تھی۔ پھر مریم کی والدہ عمران کی بیوی کی نظر کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا، اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں نے اس کو آزاد چھوڑنے کی منت مان لی ہے۔ تو آزاد چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو فارغ رکھوں گی، اور یہ دنیا کا کوئی کام نہیں اس سے لوں گی نا۔ تو مسجد کی خدمت کرنے والے مرد ہوتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جس حمل کے بچے کو آزاد چھوڑنے کی منت مانی تھی، انہوں نے جب اس حمل کی پیدائش ہوئی تو لڑکا نہ تھا بلکہ لڑکی تھی۔ انہوں نے افسوس کرنے لگے کہ یہ تو اے میرے رب میرے تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے،
لڑکی بیت المقدس کی خدمت گزار کیسے بنے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی تھا کہ اس نے کیا چنا ہے، لیکن انہوں نے بطور حسرت کہ اللہ پاک سے یوں خطاب کیا کہ ربی انی وضعتها انثی، اور اپنی حسرت کو دوسرے الفاظ میں یوں دہرایا کہ لڑکا لڑکے کی طرح سے نہیں ہے۔ اس عبارت کو بعض علماء نے مبالغہ قلب پر محمول کیا، مطلب یہ کہ بتایا کہ مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی فی الحقیقت برابر نہیں ہے، لڑکی وہ کام نہیں کر سکتی جو لڑکا کر سکتا ہے، بلکہ یہ جو جملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو لڑکی انہوں نے جنی ہے، لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا جو انہوں نے طلب کیا تھا۔ مینس اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، بہت سے جو ہے کمالات وہاں ان سے دکھانے تھے، برکات دکھانی تھی، لڑکی ہی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو لڑکی عطا کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لڑکی ہی افضل ہے، کیونکہ ان کے کمالات اور برکات عجیب اور غریب ہوں گے۔ یہ میں آپ کو اس کی تفسیر تھوڑی سی بتا رہی۔ تو جب انہوں نے ان کا نام مریم رکھا اور جب وہ بیت المقدس میں گئے ان کو دینے کے لیے، کیونکہ انہوں نے نظر مانی تھی، جب بیت المقدس میں گئے دینے کے لیے تو وہاں پہ جو سردار ان کے حوالے کرنے گئے، وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور انہوں نے سب لوگ چاہتے تھے کہ ہم اس کی پرورش کریں۔ حضرت زکریا بھی تھے وہاں پہ جو ان سب کے سردار تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں ان کی پرورش کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ اس کی خالہ بھی میرے نکاح میں ہے۔ وہ حضرات کہنے لگے کہ ہم سب آپس میں قرعہ ڈال لیتے ہیں، جس کا نام آئے گا وہی زیادہ اس کا حقدار ہوگا۔ تو قلم منگوا کے سب کے نام لکھے اور قرعہ ڈالا، ایک نابالغ بچے سے وہ نکلوایا اور حضرت زکریا کا نام آیا۔ تو انہوں نے حضرت مریم کی کفالت کی اور ان کو ایک علیحدہ سے کمرے میں رکھ دیا تھا، اور حضرت مریم کے پاس غیب سے پھل آتے تھے، اور حضرت زکریا پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے، تو وہ جواب دیتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا۔ فَتَقَبَّلَهَا، پھر اس کے پروردگار نے اس کی نظر کردہ بچی کو اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی نہایت عمدہ تربیت اور نشو و نما کی، اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اور جب کبھی زکریا حجرے میں مریم کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے۔ جس حجرے میں انہوں نے مریم کو رکھا تھا وہاں پہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جاتا تھا، تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے۔ ایک موقع پر بولے، قَالَ یا مریم، کہ اے مریم یہ تجھے کہاں سے مل گئی؟ وہ بولی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ہنالک، اس وقت ہی زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، وہ بھی بے اولاد تھے تو انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے اللہ مجھے اپنے ہاں سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اگر آج بھی یہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے مانگی جائے، انشاءاللہ اللہ پاک آج بھی وہی ہیں اور اس وقت بھی وہی تھے، تو نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، پس ملائکہ نے انہیں پکار کر کہا جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، مینس کے کمرے میں نماز ادا کر رہے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی مسیح کی تصدیق کرے گا، یعنی عیسیٰ کا کلمہ پڑھے گا، اور قوم کا پیشوا، پاک باز اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ پھر زکریا کہنے لگے، اے اللہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی 5 ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہنے لگے، قال رب اجعل، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیرے لیے بس یہی نشانی ہے کہ تو لوگوں سے اشارے کے سوا 3 دن تک
کوئی بات چیت نہ کر سکے گا، اور بطور شکریہ اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتا رہے، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کر۔ اور یہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے منتخب فرمایا ہے اور تجھے پاک اور صاف کر دیا ہے، تجھے دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ یا مریم اقنتی، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر، اسی کو سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک من انباء، اے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جبکہ وہ اپنے قلم قرآن اندازی کے لیے پھینک رہے تھے کہ دیکھیں کون مریم کا کفیل ہوتا ہے۔ آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اس کفالت کی خاطر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ نیز جب فرشتوں نے کہا تھا اے مریم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جو اس کی جانب سے ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ جھولے میں اور بڑی عمر میں یکساں طور پر لوگوں سے باتیں کرے گا، صالحین میں سے ہوگا۔ یہ دیکھیں عمران کی جو بیٹی مریم، اور اللہ پاک نے ان کی کفالت کن سے کروائی؟ زکریہ سے کروائی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، کس کی؟ عیسیٰ کی خوشخبری دی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ کلام کرے گا لوگوں سے، یکساں طور پر لوگوں سے باتیں کرے گا، صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے لہو کن فیکن، کن فیکن، پس وہ ہو جاتا ہے، ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، جو کہے گا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی چیز بنا دیتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دیتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اڑنے لگتا ہے۔ اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھوں اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ جو کچھ تم کھاتے ہو یا گھروں میں جمع رکھتے ہو اس کی خبر دیتا ہوں، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے میری صداقت کی بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے گھر عیسیٰ کو پیدا کیا اور پھر ان کو جو ہے رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، اور ان کے معجزات ظاہر کیے، بڑی نشانیاں اللہ پاک نے ظاہر کی۔ آگے فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا، اور اس لیے آیا ہوں کہ توریت کی تصدیق کروں جو مجھ سے پہلے نازل کی گئی تھی، نیز اس لیے کہ بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ وَجِئْتُکُمْ، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، پس تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ، پھر جب عیسیٰ نے ان کے کفر اور انکار کو محسوس کیا تو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کون میرا مددگار ہے۔ اس پر حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، یہاں ایک اور دعا آ رہی ہے، اے اللہ جو کچھ تو نے نازل کیا ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم نے رسول کی پیروی اختیار کر لی ہے، پس ہمیں بھی حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے عیسیٰ کے متعلق مخالفانہ تدبیریں اختیار کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تدبیر اختیار کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، وہ واقعہ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی مکمل حفاظت میں لینے والا ہوں اور اپنی طرف زندہ اٹھانے والا ہوں، تجھے کافروں کی صحبت سے پاک کرنے والا ہوں، ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی انکار کرنے والوں پر قیامت تک فوقیت دینے والا ہوں۔ پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تمہیں ایک دوسرے سے اختلاف تھا، پس ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کرنے سے انکار کر دیا دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، انہیں اس عذاب سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا پورا بدلہ دے گا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ، اے پیغمبر جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ ہماری آیتیں ہیں اور پر حکمت نصیحتیں ہیں۔ ان مثل عیسیٰ، دراصل عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ لہو کن فیکون، ہو جا، پس وہ زندہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ سچی باتیں تیرے رب کی طرف سے ہیں، سو آپ کو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا چاہیے۔ پس آپ کے پاس مسیح کے متعلق صحیح علم آ جانے کے بعد بھی لوگ اس بارے میں آپ سے جھگڑے کریں گے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں، اور تم اپنی عورتوں کو، ہم خود بھی موجود رہیں اور تم بھی موجود رہو، پھر اللہ سے التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ان ھذا لہو القصص، یقین جانو کہ یہی خبر سچی ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بے شک غالب اور حکمت والا ہے۔ پس اے پیغمبر اگر یہ اس بات سے منہ موڑ لے تو بے شک اللہ ایسے مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اہل کتاب آؤ ایک بات پر متفق ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں، اور نہ اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب قرار دیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی تھی، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تم ہؤلاء، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ جس بات کا تمہیں قدر علم تھا اس میں تو تم نے جھگڑے کیے، مگر جن باتوں کا علم بالکل نہیں ان میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیًا، ابراہیم نہ یہود تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ حق پرست اور فرمانبردار بندے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اس طرح صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم اس کی تصدیق پر گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم حق اور باطل کو آپس میں کیوں ملاتے ہو اور صداقت کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم حقیقت کو جانتے ہو۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا،
کہ مسلمانوں پر جو کلام نازل ہوا ہے، دن کے شروع میں اس پر ایمان لے آؤ اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو۔ ممکن ہے کہ وہ مسلمان تمہاری اس چال سے اپنے دین سے پلٹ جائیں۔ صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ انکار تم یہود اس حسد کی وجہ سے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ویسا دین دیا جا رہا ہے جیسا کہ تمہیں دیا گیا تھا، یہ کہ مسلمان تم پر اللہ کے ہاں غالب آ جائیں گے۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ، یہ بھی کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے۔ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پھر اللہ پاک کہتے ہیں اور اے اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہیں اگر کسی خزانے کا امین بنا دوں تو وہ بعینہ تمہیں واپس دے دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں واپس نہ دیں گے جب تک کہ ان کے سر پر کھڑے نہ ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے علم لوگوں غیر یہود کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اور وہ ایسا کہہ کر اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ اصل بات کو جانتے ہیں۔ بلا من اوفا، ہاں جو اپنا قول اور قرار پورا کر لے اور اللہ سے ڈرے تو یقین جانو اللہ ایسے پرہیزگاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں پر قلیل دنیاوی معاوضے لیتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بات کرے گا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر جو ذکر ہے اور وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے بیان اور زبان سے کتاب کو اس طرح الجھا دیتا ہے کہ تم سمجھو گے کہ یہ مضمون کتاب الہی میں ہے، حالانکہ وہ کتاب الہی میں نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں۔ کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم خدا پرست بن جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہو اور تم اس کو پڑھتے ہو، اور وہ یہ کہ نہ کہے گا کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو اپنا رب سمجھو۔ کیا وہ تمہیں کفر کی تلقین کرے گا اس کے بعد کہ تم اسلام قبول کر چکے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے لوگو اس واقعے کو یاد کرو جب اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور اس پر ایمان لائیں اور تبلیغ حق میں اس کی مدد کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اقرار کرتے ہو اور میرا یہ عہد قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب ایک دوسرے کے گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا، گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا، پھر جو کوئی اس کے بعد بھی منہ موڑ لے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے سوا یہ کوئی اور راستہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو کوئی بھی زمین اور آسمان میں ہے چاہے یا نہ چاہے اسی کا فرما بردار ہے، اور بالآخر سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم نے پر نازل کیا ہے اس پر، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اسی اولاد پر نازل ہوا ہے، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ان میں سے کسی کو دوسرے سے جدا نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کی تابع فرمان ہیں،
اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کا خواہ ہو تو وہ اس سے کبھی قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان میں رہے گا۔ کیف یہدی اللہ، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور جو اقرار کر چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس اس کی نشانیاں بھی آ گئی تھیں۔ اللہ ایسے لوگوں، ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں کہ ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ قبول نہ ہوگی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یقین کر لو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وَمَاتُوا اور مر گئے، وہ اسی حالت میں کفر میں مر گئے، اگر وہ پوری زمین کے برابر سونا بھی بطور فدیہ دینا چاہیں تو ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور انہیں عذاب سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہ ملے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی مددگار ان کے لیے نہ ہوگا۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 3 مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں یہ قبول و منظور فرمائے اور جو ہم نے سیکھا ہے ان کے احکامات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کی نیت عطا فرمائے، اخلاص کی نیت سے مالا مال کر دیں انشاءاللہ، اور ہمیں عطا فرمائے جو ہم نے سیکھا پڑھا اس میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو معاف کر کے ثواب میں اس کو لکھ دیں انشاءاللہ، آمین یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب سے بھی التجا ہے کہ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ پاک ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے ہمیں اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائے اور اخلاص والی نیت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا ضرور اپنے احباب میں، اور مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے، کمنٹ میں ضرور فیڈ بیک اپنا دیجئے گا کہ آپ نے کیا سیکھا اس لیسن سے، اور اب مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پارہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔